تو اب تو خیر یہ ٹیکسٹ میسیجز شروع ہو گئے ہیں نا. پہلے لوگ خطوط لکھا کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سٹارٹ پہ لکھتے تھے. انہوں نے کہا بسم اللہ خط پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو کے جائے, کافروں کے ہاتھ میں جائے, وہ کوئی بے حرمتی کر دیں, تو ان کا ہم اس کا شارٹ کٹ بنا دیتے ہیں 786. یعنی انٹینشن کو بری نہیں تھی. یہ تعویذ دھاگے تو پھر بعد میں اس میں ایڈ ہو گئے نا. ہر چیز کی اصل تو ٹھیک ہی ہوتی ہے. اب یہ حالت ہے کہ آپ تاج کپری کے قرآن دیکھ لیں, اشری تھانوی صاحب بھی خود, احمد بریلوی صاحب بھی خود ان ڈیجٹس کے تعویذات لکھا کرتے تھے, اور وہ ایون قرآن کے اندر انہوں نے پرنٹ کر دیے ہیں وہ تعویذ سائڈوں کے اوپر. ہر سورت کا ایک تعویذ ہے. اس سورت کے اندر جتنے آتے ہیں, دیکھو کڈی 11 نے بہ کے کام کیتا ہے, کتنے حروف آتے ہیں, سارے نو جمع کر کے وہ باقاعدہ تعویذ بنائے نے. ٹھیک ہے نا جی, اس سورت کا یہ ہے, اور پھر یہ کہہ دیا یہ اس کے ایکویلنٹ ہے. نعوذ باللہ, اس کے ایکویلنٹ تو بھائی آپ اردو ترجمہ بھی نہیں کر سکتے, چاہے جائے کہ آپ علم العداد والا ترجمہ کر لیں. وہ جو برکات ہیں وہ وہی عربی کی برکات ہے. تو یہ پھر انہوں نے نا اس وقت بری انٹینشن سے شروع نہیں کیا, بعض میں پھر تعویذ دھاگے بھی اس کے شروع ہو گئے. تو اس طریقے سے انہوں نے ڈیجٹ الاٹ کرنے شروع کیے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے آسانی ہو جائے. اور اس کے لیے یعنی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, تاریخ گوئی کی ٹرم بھی ایک استعمال ہوتی ہے ہمارے اردو لٹریچر کے اندر. بعض علماء اس کے اوپر بڑا ملکہ رکھتے تھے اس طرح کے ڈیجٹس کی کیلکولیشن کے اوپر, اور وہ فی البدی کیلکولیٹ کر دیا کرتے تھے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ ماضی قریب میں امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری, ان کی جتنی کتابیں ہیں سر, وہ کتابیں سینکڑوں میں ہیں. ہر کتاب کا جو انہوں نے نام رکھا ہے نا, اس کے اگر حروف ہے ابجد جمع کرے تو وہ اس سن میں بنتا ہے جس سن میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. یہ اتنا لوگوں کو پھر عرب اس میں ملکہ حاصل ہوا. ہدایق بخشش انہوں نے 1325 ہجری میں لکھی ہے. ہدایق بخشش کے آپ اگر وہ انہوں نے جو شروع میں اس کو شعر کی فارم میں نام لکھا ہے, وہ سارے ڈیجٹ جوڑے یہی لکھے. اور سر جو حسام الرحمن ہے, آئے المحند المفند دی بہن وڈی حسام الرحمن, اس کے بھی روف تاجی وہی بنیں گے 1325 ہجری بمطابق 1905 یا 6 بنتا ہے. تو وہ کیلکولیشن ہر کتاب, وہ آپ کو باقاعدہ کتاب ملے گی اعلیٰ حضرت کی تاریخ گوئی. اس ٹائم لوگ پھر انہی چیزوں کو ماسٹر کرتے تھے, جس طرح آپ کو انٹیگریشن, ڈفرینسیشن اور یہ ساری چیزیں میتھمیٹکس کی آتی ہیں نا, تو وہ انہوں نے ان چیزوں کو پھر ماسٹر کیا ہوا تھا کہ وہ ڈیجٹس کی وہ نیومیریکل ویلیوز فی البدی کیلکولیٹ کر دیتے تھے. ایون انہوں نے جب بیمار پڑے نا احمد بریلوی صاحب, تو ان کو پتا لگا میں نے نہیں بچنا, تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے اپنا یوم وفات بھی نکال دیا. قرآن کی وہ آیت سے وہ اس کے ڈیجٹ جمع کریں تو 1340 بنتے ہیں, اور 1340 میں وہ فوت ہو گئے. علم غیب نہیں ہے, ظاہر ہے جو بیمار پہ ہے بندہ, انہیں تکا لایا, اس سال نہ فوت ہوتے, پتہ نہیں کتنے زندگی تکے لائے انہوں نے, اس سال وہ بیمار ہو گئے زیادہ, تو ان کو اندازہ ہوا میں نے فوت ہو جانا ہے, تو انہوں نے, اور وہ اب لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا میں نے 1340 ہجری میں فوت ہونا ہے. آج چل رہی 1440 ہجری, یہ سفر 25 سفر 1340 ہجری کو فوت ہوئے ہیں. ابھی یہ 100 سالہ جشن اعلیٰ حضرت منایا گیا اسی سال, 100 سال ہوئے ہیں ان کو فوت ہوئے, 100 سالہ جشن اعلیٰ حضرت, وہ مدنی چینل پہ بھی چلتا رہا. 1440 ہجری, وہ 1340 ہجری میں فوت ہوئے. بلکہ حسام الرحمن کا بھی 100 سالہ جشن منایا گیا تھا 1425 ہجری کے اندر, کہ جی اس کو حسام الرحمن کو بھی, اب تو خیر اس کی اگلی قسطیں بھی آ چکی ہیں. پہلے آئی تھی المحند علی المفند, پھر آئی تھی المحند علی المفند, المفند علی المفند, اور پھر ہم نے ایک نکالی المہندس علی المفند, ایک انجینئر بابے کے اوپر. مہندس کہتے ہیں انگلش اس میں عربک میں انجینئر کو, یا جمع کر دیں تو المہندس علی المفندین, مفندون جمع ہے, اللہ کی وجہ سے مفندین بن جائے گا, المہندس علی المفندین. تو یہ باقاعدہ ان کی باقاعدہ کیلکولیشنز ہوا کرتی تھی سر. اچھا اب آپ کو میں ایک لطیفہ سناؤں کہ اس کیلکولیشن کو انہوں نے کہاں تک پھر یوز کیا ہے, یعنی ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے لیے بھی, مخالفت کے لیے. آپ کو پتا ہے ایران پہلے سنی سٹیٹ تھی, ایران کو شیعہ سٹیٹ بنے ہوئے آلموسٹ 500 سال گزرے ہیں. 906 ہجری میں, 906 ہجری 1501 عیسوی, صفوی ایک شہنشاہ تھا جس نے شیعت قبول کر لی تھی, اور پھر انہوں نے پوری سٹیٹ کا مذہب شیعہ کر دیا. اس کی وجہ سے ایران اور عراق میں, پہلے ایران اور عراق اکٹھا ایک ملک تھا. ایون جب سلطنت عثمانیہ تھی تب بھی ایران سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں تھا, کیونکہ یہ پیرلل میں ایک شیعہ سٹیٹ تھی. 906 ہجری میں صفوی بادشاہ نے ایران کو شیعہ سٹیٹ ڈکلیئر کیا. آج چل رہی 1440 ہجری, 500 سال ہو گئے نا.
9 تے 5 14, 500 سال سے زیادہ. اب وہاں پہ جو سنی علماء جو تاریخ گوئی والے تھے انہوں نے کہا جی 906 کے ڈیجٹ ہم بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا مذہب ناحق. کیا کہا؟ مذہب ناحق. میم ذال ہا با نون الف ہا قاف, اس کے حروف ابجد جمع کریں تو وہ بنتا ہے 906. تو انہوں نے کہا یہ 906 میں یہاں پہ مذہب ناحق آ گیا. اور مذہب ناحق ظاہر ہے وہ فارسی میں انہوں نے کہا. اسی دور میں ایک شیعہ عالم تھے جو کہ تاریخ گوئی جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ سر ہم یہی ڈیجٹ یوز کریں گے. انہوں نے کہا یہ مذہب ناحق نہیں ہے بلکہ ہے مذہبنا حق. اور نانو ایتھے لیندا, ان کا مذہب تو عربی میں آیا تھا. مذہبنا حق, ہمارا مذہب حق ہے. وہ نا جو تھی نا مذہب نا وہ ادھر ہی, اس کے بھی ڈیجٹ کتنے بنے؟ 906. سر یہ ساری وہ آپ کو پتہ نا کہانیاں نے, کوئی علمی باتیں نہیں ہیں, لیکن لوگ اسی طریقے کے اوپر ہی, جیسے تراویح کہتے ہیں 20 ہوتی ہیں, کیوں تراویح, وہ وی پنجابی والا ہے 20 اردو والا لگا دیتے ہیں. یہ وہی ہے مذہب نہ حق یا مذہب نہ حق, مذہبنا حق. تو وہ اس طریقے سے نہ کہانیاں ایک دوسرے کو کرواتے رہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں اس سے بھی آگے پھر نیگیٹو یوز سب کانٹیننٹ کے اندر ہوا ہے. آج آپ کے لیے ایک اور نئی بات میں رکھوں. وہابی جو لفظ ہے اس کے حروف ابجد کتنے بنتے ہیں؟ 24. تو جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں نا وہ وہابی یعنی اہل حدیث کو وہ گالی دینے پہ وہابی کہتے ہیں نا, تو وہ ان کو 24 نمبر کہتے ہیں. ہم خود کہا کرتے تھے سر 24 نمبر والوں کی مسجد ہے, کیونکہ وہابی کے حروف ابجد کیا بنتے ہیں؟ 24. اور پھر بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا یہ جو گدھ ہے نا, گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں. یہ جس طرح گدھ جو ہے نا وہ مردار خور ہے نا, یہ ایمان خور ہے وہابی. ٹھیک ہے, تو 24 نمبر. اسی لیے آپ دیکھیں جو بریلوی علماء ہیں نا, جو الیاس قادری صاحب ہیں, وہ کبھی بھی 24 گھنٹے کی زندگی لفظ استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ڈبل 12. نام ہے وہابی, نام ہے بابی. ہم وہابی بھی نہیں ہیں, اب بابی بھی نہیں. بابی کے بھی ذرا کیلکولیٹ آپ نے کر لینے ہیں, بلکہ کر دیتے ہیں. با کے ہو گئے 2, الف کا 1 ہو گیا 3, پھر با آ گئی 2, کتنے ہو گئے 5, اور یا کے جو ہیں وہ 10 ہوتے ہیں 15. ٹھیک ہے جی. تو نہ ہم 24 نمبر ہیں اور نہ ہم جو ہیں وہ 15 نمبر ہیں, بلکہ جو بھی نمبر بنے گے وہ مجھے اب زبانی یاد نہیں, کیونکہ میں نے کوئی تعویذ لکھے نہیں کبھی. آپ خود کیلکولیٹ کر دیں. تو 24 کو بھی جمع کریں تو 6 آتا ہے, 15 کو بھی جمع کریں تو 6 ہوتا ہے. دیکھو اگلی کویشن ہم نہ برابر ہی نہیں. نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم. علمی کتابیں. ٹھیک ہوگا جی. اچھا, تو اس طریقے سے انہوں نے نا کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور یعنی ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے کہ یہ 24. وہ پھر کہتے ہیں ڈبل 12 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے. 24 گھنٹے کی نہیں, کیوں 24 تو جو ہے وہ اس کو تو ڈکلیئر کر چکے ہیں وہابی کو. تو یہ پھر انہوں نے بڑے مس یوز بھی کیے ہیں ان چیزوں کے, اور کس لیول تک کیے ہیں, مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہمارے علماء اس لیول کے اوپر بھی گر سکتے ہیں. اور پھر بعد میں پھر تعویذات کا بھی سلسلہ شروع ہوا. لیکن اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ سورۃ الحدید میں بیان کیا تھا, کہ اس کی کچھ سائنٹیفک چیزیں بھی اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں. وہ کیسے کہ سورۃ الحدید جو ہے نا قرآن حکیم میں اس کا نمبر ہے 57, اور الحدید کے جو حروف ابجد ہے نا وہ بھی 57 بنتے ہیں. سر حالانکہ قرآن کے نزول کے بعد یہ علم ڈیوائز کیا گیا, انہوں نے الحدید کو سامنے رکھ کے نہیں کیا. چلے اگر وہ کہتا ہے جی اس کے حوالے سے کیا تھا, تو سر جو ابھی 100-150 سال پہلے پیریوڈک ٹیبل ایلیمنٹس کا بنا ہے, آپ جا کے نا گوگل میں لکھیں, ہم پیریوڈک ٹیبل اپنے اس میں کلپ میں بھی ڈال دیں گے. جو ایلیمنٹس کا پیریوڈک ٹیبل آپ کیمسٹری میں پڑھتے ہیں نا, جس میں ہر ایک ایلیمنٹ کا ایک اٹامک نمبر ہوتا ہے, اس میں جو آئرن ہے, حدید کہتے ہیں عربی میں لوہے کو, تو آئرن کا جو اٹامک نمبر ہے نا وہ 26 ہے, اور حدید جو لفظ ہے نا حدید, اس کے حروف ابجد بھی 26 ہے. تو یہ تو ایک قرآن کا زندہ معجزہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ نیا ہی رہے گا. ہر دور کے لوگوں میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ موجود ہوگا. تو حدید کے جو ہیں وہ 26, اور ایف ای آئرن کے لیے سمبل استعمال ہوتا ہے ایف ای. ایف ای کا اٹامک نمبر آپ پیریوڈک ٹیبل میں جا کے دیکھیں 26 آپ کو ملے گا.
اور الحدید کے اگر حروف ابجد نکالیں گے تو 57 ہے، اور قرآن حکیم میں سورت کا نمبر بھی 57 ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں میں اس لیے کروں کہ اب پریکٹیکلی ظاہر ہے میں ایسی دنیا کا باشندہ ہوں جہاں پہ یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہیں۔ اب رہا ان کے تعویذات کا سلسلہ، تو سر وہ تو بدعت ہے، نہ یہ چیزیں ان کے ایکویلنٹ ہو سکتی ہیں۔ سنت اذکار، سنت دعائیں، سنت تعویذات وہ اس قابل ہیں کہ آپ ان سے فیض حاصل کریں، اور ہم تو تعویذات کو مانتے ہیں، تعویذ لٹکانے کو نہیں، تعویذ اپنے اوپر کرنے کو۔ المعوذات صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے المعوذات پڑھا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کے جسم پہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا ملتے تھے۔ المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں پھر اما عائشہ نے بتائی، سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، دوسری سورہ الفلق قل اعوذ برب الفلق، تیسری سورہ الناس قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہاتھ پہ پھونک کے جسم پہ ملنا ہے۔ المعوذات، اور ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے، ہم نے اپنے اس میں بلو کارڈ میں بھی ڈالی ہوئی ہے، کہ جو یہ صبح و شام 3 دفعہ پڑھ جائے ہر معاملے میں کفایت کر جائیں گی، جنات کے اگینسٹ، شیاطین کے اگینسٹ، ہر چیز کے اگینسٹ یہ 3 صورتیں کافی ہوں گی۔ اور یہ 5 سنت اذکار جو جنات، تعویذات، جادو ٹونا اس سے بچنے کے، یہ ہم نے بلو کارڈ میں تو تھے ہی، ہم نے اللہ تصویری ایک اورنج کارڈ بھی چھاپ دیا ہوا ہے، آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ہم JPG اس کا اٹیچ کر دیں گے، اس میں بھی المعوذات موجود ہیں۔ تو تعویذ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ دینے والی چیز، تعویذ لٹکانے والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ باقی تعویذات کے اوپر ڈیٹیل میری جو ڈسکشن اگر آپ نے دیکھنی ہے نا، اگر آپ کو شوق ہے تو مسئلہ نمبر میرا 109 تعویذات کے اوپر ہے، نظر بد کے اوپر ہے، دم کے اوپر ہے، یہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل سے اس میں ایڈریس کر دی ہیں۔ حروف ابجد اور علم العداد کے حوالے سے یہی باتیں میں نے ڈسکس کرنی تھی۔ باقی جو تعویذات لکھ رہے ہیں یہ تو بالکل فراڈ ہے، اور یہ زبان اس لیے ڈیوائز نہیں کی گئی تھی کہ یہ کام اس کے ساتھ کیے جائیں۔ ایک اشاروں کی زبان تھی، کوڈ ورڈز کی زبان تھی۔ قرآن میں بھی تو کوڈ ورڈز حروف مقطعات کی صورت میں موجود ہیں۔ حروف مقطعات الف لام میم قاف کاف ہا یا عین صاد، اس پہ بھی لوہے قرآنی کے اوپر، اس کے بھی پھر پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ بنا لیے نقش، اور اس کے بھی تعویذ لکھتے ہیں۔ اس پہ بھی لوہے قرآنی کے مطلب کیا ہے یہ بھی اپنی طرف سے مطلب بنائے ہوئے ہیں۔ اس پہ میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا لوہے قرآنی حروف مقطعات انجینئر محمد علی مرزا، تو میرا کلپ کھل جائے گا، اس کے اوپر بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟